قیامت کا خوفناک منظر آپ نے شاید اس سے پہلے کبھی سنا ہوگا، ایسا واقعہ جو آپ کے دل کو دہلا کے رکھ دے گا۔ ٹرسٹ می، قیامت کا یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کا پورا ہوش اڑ جائے گا۔ قیامت آنے سے پہلے سور پھونکی جائے گی اور اس سور پھونکنے سے ایک ایسا آواز آئے گا، اس آواز کو سننے کے بعد سبھی لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جس کو اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ وہ کون سے لوگ ہیں یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہے۔ ایسا دردناک اور ایسا خوفناک آواز ہوگا۔ وہ ایک دفعہ ایک یہودی ایک صحابی سے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تھا، اور صحابی کہہ رہے تھے کہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا والوں کے لیے فضیلت بنا کے بھیجی ہے۔ اسی بات کو لے کے وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، تو صحابی نے غصے میں آ کے یہودی کو ایک تھپڑ لگا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں مارا ہے؟ تو صحابی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا، اس دنیا والوں کے لیے فضیلت بنا کے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کمپیئر نہ کرو، اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے کمپیئر کرو، کیونکہ قیامت کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور یہ سب میں اپنے آنکھوں سے دیکھوں گا۔ تو مجھے نہیں اس کا علم ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اس آواز سے جو سور پھونکنے سے پہلے آواز آئے گی، اتنا خوفناک آواز ہوگا۔ قیامت کا منظر اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ اس سے پہلے کسی نے بھی وہ منظر نہیں دیکھا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے زیادہ غصے میں ہوں گے، سب سے زیادہ خطرناک۔ اللہ نے جس قرآن میں فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی کہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، بے شک معاف کرنے والا ہے، لیکن تب تک جب تک آپ زندہ ہیں۔ اور اللہ نے اسی قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ اپنے معاملے میں بہت سخت ہے۔ تو قیامت کے دن جس کا اعمال صحیح رہے گا وہ تو بچ گیا، جس کا اعمال نہیں صحیح ہوگا وہ تو گیا۔ قیامت کے دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، بالکل پاس ہے، اور لوگ اپنے اعمال کے حساب سے، اپنے اعمال کے اکارڈنگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کوئی گھٹنے تک ہوگا، تو کوئی آدھے پیر تک ہوگا، تو کوئی کمر تک ہوگا، تو کوئی پورے یہاں جوان تک ہوگا، اس کا جوان اس کے پسینے میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح سے جس کا عمل رہے گا اس حساب سے لوگ قیامت کی عذاب سے بالکل پریشان ہوں گے، اور جتنے بھی پہاڑے ہیں سب کو چلنے کا حکم دے دیا جائے گا، سب اڑنے لگیں گے، پانی جو رکا ہوا ہے وہ بھی چلنے لگے گا، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، سب اللہ کے بارگاہ میں اکٹھے ہوں گے۔ لوگ قیامت کے منظر سے بالکل پریشان ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ چلیے ہم اللہ کے نبی سے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ سے ہماری صفات کرے کہ اللہ ہمارا جلدی سے حساب لے اور ہمیں اس قیامت کے عذاب سے جلد چھٹکارا دے۔ تو سب سے پہلے کچھ گروہ ہوگا جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، وہ لوگ کہیں گے اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ بھی جنت میں، اور اللہ نے اپنی روح میں سے آپ کے اندر روح پھونکی ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں، آپ اللہ سے ریکویسٹ کریں، سفارش کریں کہ اللہ ہمارا جلد سے جلد حساب لے اور اس قیامت کے منظر سے، ہولناک منظر سے ہمیں چھٹکارا دے۔ تو آپ کو پتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میں اللہ سے کیسے کہوں کہ وہ تمہاری صفات کر دے؟ میں نے اللہ کی خود نافرمانی کی تھی جنت میں، اللہ نے مجھ سے منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، میں نے اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں گیا تھا۔ وہ کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اللہ سے خود اپنی سفارش کروانی ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایڈوائس دیتا ہوں، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہاری کچھ مدد کر دیں۔ لوگ جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے اے اللہ کے نبی، آپ دنیا میں سب سے پہلے پیغمبر بنائے گئے ہیں، آپ اللہ سے سفارش کر دیجیے اللہ ہمارا جلد سے جلد حساب لے اور ہمیں قیامت کے اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے دنیا میں خود اپنے قوم والوں کے لیے بد دعا کیا تھا، نفسی نفسی، مجھے اللہ سے خود اپنی مغفرت کروانی ہے، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہاری کچھ مدد کر دیں گے۔ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ اللہ ہماری جلد سے جلد حساب لے اور ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا دے، قیامت کی عذاب سے، یہ نہیں کہ ابھی جہنم کا عذاب یا اور کوئی عذاب ہے، قیامت کا دن اتنا خوفناک ہوگا میرے بھائی اور بہنوں۔ لوگ کہیں گے اے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے دوست، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ اللہ ہمارا جلد سے جلد حساب لے اور ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا دلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ دنیا میں مجھ سے 2-3 غلطی ہوئی ہیں، نفسی نفسی، مجھے اللہ سے خود اپنی سفارش کروانی ہے، لیکن میں تمہیں ایک صلاح دیتا ہوں، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہاری کچھ مدد کر دیں گے۔ سبھی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی، ہم اتنے سالوں سے، اتنے دنوں سے پریشان ہیں اس قیامت کی عذاب سے، آپ پلیز اللہ سے ریکویسٹ کریں
اللہ سے صفات کریں, اللہ سے سفارش کریں, اللہ ہمارا جلد سے جلد حساب لے اور ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا دلائے. ویسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, لیکن وہ کہیں گے نفسی نفسی, مجھے اپنی مغفرت کروانی ہے. لیکن میں تمہیں ایک سجیسٹ کر رہا ہوں, تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, وہ تمہاری مدد کر سکیں گے. تو یہ گروہ ہوگا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اور کہے گا اے اللہ کے نبی, آپ پلیز ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں, اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے جلد چھٹکارا دے دے. ہم کافی دنوں سے, کافی سال سے پریشان ہیں. لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے اور ہمارے پیارے آقا, پیارے نبی, خوبصورت نبی, اللہ کے محبوب اٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے, سجدہ کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے. وہ ہے ہمارے اصل میں ہیرو, جو ہماری دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں قیامت کے دن جو اتنا خوفناک, اتنا دردناک دن ہوگا. لوگ کہیں گے نفسی نفسی, یہاں تک کہ سارے پیغمبر, سارے نبی کہیں گے, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے. وہ ہیں ہمارے ریئل ہیرو, اصل میں ہیرو, رول ماڈل. وہ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے اور کچھ دیر تک سجدے میں ہی رہیں گے, کچھ دن تک, اور اللہ انہیں ایسی ایسی بات کہے گا, ایسی ایسی چیزیں ارشاد فرمائے گا آج سے پہلے وہ چیز کسی نے نہیں سنا ہوگا. تو پھر ہمارے پیارے اللہ کہیں گے اے محمد, آپ اپنا سر اٹھاؤ اور کیا چاہتے ہو آپ ہم سے کہو, میں آپ کی دعا کو ضرور قبول کروں گا. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ, آپ ہماری امت کو بخش دیجئے. تو ہمارے پیارے اللہ ہمارے پیارے آقا سے کہیں گے کہ آپ اپنی ساری امت کو جنت کے داہنے دروازے سے لے کے جنت میں داخل ہو جاؤ. دس از دا ریئل سکسیس. جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ریئل میں امتی, وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے بنا کسی حساب و کتاب کے. قیامت کے دن سب کا حساب و کتاب نہیں ہونا ہے. جس کا حساب لیا گیا, جس کو بلا دیا گیا حساب کے لیے, سمجھو وہ پھنس گیا, اس کو عذاب ملنا ہی ملنا ہے. جس کا حساب نہیں لیا گیا, فرشتے کہیں گے ہمیں پتا ہے آپ کا مال, آپ جائیے جنت میں جائیے, ہمیں سب پتا ہے. اور جس کو بلایا گیا, اسے حجت کیا گیا, سمجھو وہ گیا. قیامت کے دن سب سے حساب نہیں ہونا ہے. جس کا عمل گڑبڑ ہوگا, کچھ کمی ہوگی, صرف اسی سے حساب لیا جائے گا. قیامت کے دن میں 3 طرح سے حساب لیا جائے گا. سب سے پہلے ان سے پوچھا جائے گا, اور دوسرے اسٹیپ میں انہیں حجت کیا جائے گا, اور تیسرے اسٹیپ میں انہیں داہنے ہاتھ میں یا کے لیفٹ ہاتھ میں اعمال دیا جائے گا. تو جن کا تو اعمال نیک رہے گا, صحیح رہے گا, وہ تو قیامت کی عذاب سے محفوظ رہیں گے, اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داہنے راستے سے داخل ہو جائیں گے. اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے, جس کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا, بٹ وہ پہلے اپنی سزا کو بھگت لے گا اس کے بعد. اور بھی جو قومیں ہوں گی جو ہم سے پہلے جا چکی ہیں, کچھ لوگ تو ہوں گے جو پیر کے بل جائیں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو منہ کے بل چل کے جائیں گے, وہ اپنے اعمال کے حساب سے. اب تو اتنا زیادہ علم ہو گیا, ہر کسی کے پاس لگ بھگ علم ہے, ہر کوئی سمجھدار ہے, ہر کسی کو پتا ہے. تو اس لیے اپنے اعمال کو درست کریں ابھی قیامت آنے سے پہلے, مرنے سے پہلے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. اف یو لائک دس ویڈیو پلیز شیئر وتھ ادر, تاکہ وہ لوگ بھی اس قیامت کی عذاب سے آگاہ ہو جائیں, ان کو بھی قیامت کے بارے میں پتہ چلے, ان کا بھی ایمان تازہ ہو, وہ لوگ بھی قیامت کے دن کے لیے تیار رہیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کو کس کیٹیگری میں جانا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے یا پھر بھٹکنا ہی رہنا ہے. اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل.